کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، تقریباً 7 مہینے سے آئسولیشن میں ہیں، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، ٹیلی فون پہ بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، یہ تمام تر چیزیں ساری قوم میں تماشا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے اور باہر پاکستانی عوام ڈٹی ہوئی ہے۔ ریزرویشن تو ہر پاکستانی کو ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں یہ پمز لاتے ہیں، اور اس پمز میں لاتے ہیں جہاں پہ ان کا علاج ہی ممکن نہیں ہے، ان کو ریٹینا کا ایشو ہے، ریٹینا کا اسپیشلسٹ موجود ہی نہیں ہے پمز میں، تو یہ کیسے وہاں پہ علاج کرتے ہیں؟ پھر ان کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، کس کے زیر نگرانی یہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، کس چیز کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں؟ تو ہم تو یہی مطالبہ ڈے 1 سے کر رہے ہیں، علیمہ آپات کا مطالبہ بالکل جائز ہے، لیکن جو ان کا صحت کا معاملہ ہے یہ ذاتی معاملہ ہے، اس میں فیملی انٹرویل کرے گی، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اور جو فیملی کی ڈیمانڈ ہے کہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹنگ ان کی، پھر اس کے ساتھ ذاتی ڈاکٹر کا ان کے ہمراہ ہونا بڑا ضروری ہے، پھر فیملی کی زیر نگرانی تمام تر چیزیں ہونی چاہیے، وہ مطالبہ لے کے آج بھی سڑکوں پہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں۔ جب نواز شریف جیل میں تھا، جب اس کو ایک نجی ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، مریم نواز اس ٹائم قید میں تھی، ان کو ضمانت صرف اس لیے ملی تھی کہ والد کی تیمبرداری کرنی تھی، ڈاکٹر عدنان ان کا ذاتی ڈاکٹر تھا، وہ ان کے ہمراہ تھا، پھر اگلا کمرہ مریم نواز کو دیا گیا تاکہ اپنے والد کے ساتھ رہے، لیکن یہ وقت جو ہے یہ ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا، اقتدار کی جو کرسی ہمیشہ اس پہ ایک شخص نہیں بیٹھا ہوتا، کرسی ہمیشہ ہوتی ہے، لوگ چینج ہوتے ہیں، تو وقت جو ہے یہ تاریخ جو ہے یہ بڑی بے رحم ہے، اور وقت کا جو سرکل ہے یہ گھوم رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل آپ اس اینڈ پہ اور ہم اس اینڈ پہ ہوں، ریسیونگ اینڈ پہ تو ہم آج ہیں، ہمارے پاس تو کونے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کونے کو بہت کچھ ہے، یہ 17 سیٹوں پہ براجمان ہے، ہمارے پاس پاکستان کے 90% لوگ کھڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اتنا ظلم کرے کل جتنا یہ سہ سکے۔ کتنے بجے؟ 7 بجے کا کہا گیا۔ اچھا شفیع جان صاحب، ایک سوال کا جواب ہے، خان کی رہائی کا یہ آپ لوگ احتجاج کب کریں گے؟ لانگ مارچ ہو جو بھی ہو؟ دیکھیں اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی تحریک انصاف اس کو منون قبول کرے گی۔ اچکزئی صاحب کب کریں گے؟ یہ آپ اچکزئی صاحب سے پتہ کر لیں، کیونکہ خان صاحب نے ذمہ داری ان کو دی ہے۔ لیکن سر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ لیڈرشپ سے سوال کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آپ لوگ دیکھیں ڈسپلن سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، عمران خان صاحب کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ، وہ جو بھی کہیں گے، جس کو یہ ذمہ داری دیں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے، انہوں نے ذمہ داری علامہ صاحب کو دی ہے، اور اس ضمن میں ہماری ملاقات جو ہے وہ افریدی صاحب کی اچکزئی صاحب سے ہوئی ہے۔ جہاں تک افریدی صاحب کی میں بات کروں تو وہ کمپلیٹلی تیار ہے۔ آپ نے میس موبلائزیشن خیبر پختونخوا میں دیکھی ہوگی، آپ نے اسٹریٹ موومنٹ دیکھی ہوگی، جس طریقے سے افریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا ہے، شاید پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا خوف اتنا تھا کہ پنجاب میں کرفیو لگانا پڑا، پھر افریدی صاحب کا خوف سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ نے بلوچستان میں افریدی صاحب اور عمران خان صاحب کا خوف دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ 144 لگانا پڑا۔ خیبر پختونخوا میں جتنے جلسے بڑے جلسے افریدی صاحب کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا تاریخ میں عمران خان صاحب کے بعد سب سے بڑے جلسے افریدی صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے جیسے گنا کہ لوگ نکل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو ہے وہ خان صاحب کے لیے نکل رہی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو آپ لوگوں کا کیچ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا، خان صاحب تک نہ رسائی ہے نہ رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو جنگ ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں، یہ جو جنگ ہے نا، یہ نظام کو چینج کرنے کی جنگ ہے۔ جتنی بڑی آپ کی سٹرگل ہوتی ہے، جتنا بڑا آپ کا گول ہوتا ہے، جتنی بڑی آپ چینج لانا چاہتے ہیں، مشکلات اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 سال سے عمران خان صاحب جس طریقے کا جیل وہ گزار رہے ہیں، پاکستان میں تو کسی لیڈر نے ایسی جیل نہیں گزاری، جہاں پہ ان کی تصویر پہ پابندی ہے، ملاقات پہ پابندی ہے، آواز پہ پابندی ہے، پارٹی پہ پابندی ہے، پارٹی کے پرچم پہ پابندی ہے، نام پہ پابندی ہے۔ اس طرح کیا کسی نے گزار رہے ہیں، لیکن وہ اندر ڈٹا ہوا ہے اور پاکستانی قوم باہر ڈٹی ہوئی ہے۔ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ بجٹ دینے جا رہے ہیں، کشمیر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا، بلوچستان نہیں سنبھالا جا رہا، خیبر پختونخوا نہیں سنبھالا جا رہا، آپ پنجاب میں ہی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ 3 بہنیں ہر منگل اسی طرح اسی سڑک میں 40 ڈگری ٹیمپریچر میں آ کے یہاں پہ آگے برباد ہوتی ہے۔ آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، ہوگا ایک دن نرم، جس دن انقلاب آئے گا اس دن آپ کا دل نرم ہوگا۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جس دن عمران خان نکلے گا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان اس خدائی میں، خدا کی خدائی میں انصاف کیسے ہوتا ہے۔ آپ کا احتساب بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں ہم گے؟ پارٹی کا اس میں بڑا کلیئرٹی سے آ چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے جائز مطالبات ہیں پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ الٹیمیٹلی جو عوام ہے وہ پاکستانی ہے، وہ کشمیری نہیں، وہ پاکستانی ہے۔ جس طرح آپ باقی پاکستانی کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح ٹریٹ کیجیے۔ اگر ان کے کوئی مطالبات ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجیے، گولی سے کہیں بات نہیں کی جا سکتی۔ الٹیمیٹلی آپ کو
یاد رکھیے گا اگر یہ چیزیں کل کو اسپیل آؤٹ ہوتی ہیں تو اس کا نقصان اس ملک کو ہونا ہے. سو میری خواہش ہے کہ حکومت کو چاہیے کو عقل کے ناخن لے, اپنی انا سے باہر نکلے, اور جو لوگ بیٹھ ان کے ساتھ کے بیٹھ کے شاید کوئی سینس بن جائے اس چیز میں سے, لیکن اگر آپ چاہیں گے وہاں جا کے تماشا ہو, یہ گیم آپ کے بس کی بات نہیں رہنی. سو مہربانی کریں, کوشن 12 تاریخ کو ہمارے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بڑی لاٹھی چارج بھی کی, لوگوں کو مارا بھی. مجھے تو زیادہ نہیں لگی بار کے, لیکن ہمارے دوسرے ساتھیوں کو تو فرنجوم ہو گیا, ہمارا داؤد شاہ ہو گیا, ڈاکٹر حمید ہو گیا, اور اس کے علاوہ باقی ورکرز کو کافی گہری چوٹیں آئی ہیں, اور تو قابل مذمت ہے. آج بالکل یہاں پہ جو ہیں ہم آ رہے ہیں اور باقی ساتھی بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عمومی طور پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر عصر کے وقت جو ہیں تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. باقی جو نارتھ پنجاب کی بات کر رہی ہے, عمومی طور پہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے پنجاب کے ہمارے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن ہمارے ورکر جو ہیں بڑے ریزیلینٹ ہیں, بڑے بہادر ہیں, بالکل کمپرومائز نہ کرنے والے ہیں. دیکھیں نا 2022 سے اس پارٹی کو دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی, آج تک الحمدللہ نہ نظریے کو مٹایا جا سکا, نہ خان کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کو کم کیا جا سکا, باوجود اس کے کہ ان کے گھروں کو اجاڑا گیا, ان کی خواتین کی بےعزتی کی گئی, ان کے گھروں کے اندر گھسا گیا, FIR کی گئی, بہت سے شہداء ہو گئے, لیکن پھر بھی کڑے. تو ہم اپنے کارکنان کو, اپنے لوگوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیشہ سے نکلا ہے پنجاب, پورا پاکستان عمران خان کے لیے, اور آج بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ 10,000 بندہ کر لیتے تو میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھوں گا. فیصل واڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ کنٹینر پہ ہم ساری جماعتوں کو دیکھیں, تو آپ مریم بی بی کے ساتھ تمام چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں رانا صاحب یہاں پر آ سکتے ہیں کہ دیکھیں رانا صاحب یا مریم صاحبہ یا جو بھی کہیں, یہ تو آپ اڈیالہ کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں 1 لاکھ کا ٹارگٹ دے مینار پاکستان کے اوپر, NOC دے, 2 دن کا وقت دے, انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ کا ٹارگٹ آپ کو پورا کر کے دیں گے. یہ تو 10,000 کی آپ بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, پوری قوم جانتی ہے کہ اس وقت پبلک کس کے ساتھ ہے, لوگ کن کے ساتھ نکل رہے ہیں, اسٹریٹ پاور کن کے ساتھ ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہاں پہ آپ چیلنج لگائیں نہ تو بہتر ہے. اچھا مینا خان افریدی صاحب, ایک چیز یہ بتائیں آپ کی, خان صاحب رہائی فورس بنائی جا رہی تھی, خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا جائے تاکہ خان صاحب کو رہائی مل سکے. 5ویں دفعہ خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا, نہ پارٹی کو بتایا گیا نہ فیملی کو بتایا گیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اسٹریٹ موومنٹ آپ کو پتا ہے ہماری بالکل پی کے اوپر ہے, CM صاحب جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اور ہمارے لوگ آلریڈی موبلائز ہوئے پڑے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ تو جو ہے وہ جاری ساری ہے اور بالکل پیک کے اوپر ہے. اس میں اب تک رجسٹریشن آپ نے کہا لاسٹ ٹائم, وہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں. عمران خان رہائی تحریک کی بات کر رہے ہیں. تحریک کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, بٹ لاکھوں میں ہے. اور جب بھی کوئی کال آتی ہے, کوئی تحریک, کوئی اسٹریٹجی, یہ سارے اس کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا آخری چیز یہ بتا دیں, خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے مطلب جو ان کا ٹویٹر پر بیان جاری ہوا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی نہ ہی وفاق کے کسی ادارے سے بات ہوگی, تو پھر میں نے یہ سہیل صاحب سے پوچھا تھا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے پھر کیا اقدامات ہوں گے؟ نہیں, خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ علامہ ناصر راجہ صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب وہ سیزنل سینئر پولیٹیشنز ہیں, ان کو اختیار ہے کہ وہ مذاکرات اگر کرنا چاہیں اور یا جو ہے موومنٹ کرنا چاہیں, ان کو یہ اختیار انہوں نے دیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات ایسے ہونے چاہیے جو میننگ فل ہو, اور ان لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جن کے پاس اختیار ہو. تو جو بھی کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے نہیں روکا کہ نہ کرے, لیکن انہوں نے ذمہ داری محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ سر. دوسری جانب آپ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کے گورنمنٹ ہے, تو پھر کس سے بات چیت ہوگی؟ میں نے سیدھا کہہ دیا, اسے آپ بھی سمجھے, قوم بھی سمجھے, اگر جن کے پاس اختیار ہے اور وہ پوچھ کے نہیں بتاتے, جو کہیں کہ ہم ابھی فیصلہ کرتے ہیں, تو ان کو اختیار ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر راجہ صاحب کہ جو بھی با اختیار لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات. بہت شکریہ.